معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں، سب ہیڈنگ صحرا میں آبشاریں۔ ہم مراکش سے تانا گاملت نامی گاؤں پہنچے تو دیکھا گاؤں میں آبادی ہزاروں کی بجائے سینکڑوں میں ہے۔ گاؤں کے ارد گرد کھیت اور کھیتوں کے بعد کوہ اطلس کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ گاؤں کی پشت پر واقع پہاڑی کے دامن میں سنگتروں، زیتون اور پھر بادام کے باغات تھے۔ اس کے بعد جو پہاڑ کی بلندی بڑھتی گئی، درختوں کی اقسام میں تبدیلی آتی گئی۔ صحرا اور افریقہ کی تپتی دھوپ میں اس گاؤں میں پہنچنے تک سیاحوں کے لیے یہ بات ایک معمہ بنی رہتی ہے کہ گاؤں سے چند قدم دوری پر انتہائی خوبصورت آبشاریں ہیں۔ یہی آبشاریں اوزود کہلاتی ہیں۔ اوزود بربری زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پن چکی۔ ممکن ہے یہ نام اس لیے پڑا کہ اس پورے علاقے میں ایک نہیں بلکہ کئی پن چکیاں زمانہ قدیم سے دریائے ابد پر قائم ہیں، جن میں سے کچھ ابھی تک کام کرتی ہیں، بلکہ مقامی لوگ گندم، باجرہ اور مکئی انہی پن چکیوں پر پسواتے ہیں۔ صحرا کے بیچ اچانک یہ نظارے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے اس گاؤں پر کہ صحرا اور ریگستان میں اس مقدار میں شفاف پانی اور قدرتی مناظر۔ میں نے اوزود کی آبشاروں کو پہلی بار دور پہاڑی کے اوپر سے دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے موتی فضا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہوا میں تیرتے پانی کے قطروں پر جب دھوپ پڑتی تو وہ موتیوں کی طرح چمکتے۔ اسی طرح قوس قزح بھی محراب کی صورت میں آبشاروں کے سامنے رنگ بکھیرے بہت ہی دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ کچھ سیاح جو گائیڈ کے ساتھ اس علاقے کو گھوم پھر کر نہیں دیکھتے، وہ اوپر گاؤں کی طرف سے نیچے کی طرف آبشاروں کو دیکھتے ہوئے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ اوپر سے آنے والوں کے لیے ایک پختہ پگڈنڈی نما راستہ بنایا گیا ہے جس پر بڑی آسانی سے لوگ چل پھر رہے تھے۔ یہ راستہ بل کھاتا نیچے پہنچتا تھا۔ شمیم نے نعیمہ اور سکینہ کے ساتھ اسی راستے کا انتخاب کیا تھا، جبکہ میں گروپ کے ساتھ پورے علاقے کی گشت لگانے کے بعد دریائے ابد کے ساتھ ساتھ نیچے سے اوپر آیا تو ایک چھوٹی پہاڑی سے یہ آبشاریں پہلی بار نظر آئیں، ورنہ اس سے پہلے یہ نظروں سے اوجھل رہیں۔ یہی ان کا کمال ہے۔ پہاڑی سے جب میں نے آبشاروں کو دیکھا تو میں قدرت کے نظارے دیکھ کر محو حیرت ہوا۔ ہم مبہوت بنے، پہلے اس حسین منظر کو دیکھتے رہے، پھر تصویریں اتارنی شروع کر دیں۔ جب آنکھیں اور جگر ٹھنڈا ہوا تو پھر آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں آبشاروں کا پانی گر کر ایک جھیل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جھیل چھوٹی تھی لیکن اس کے باوجود کشتیاں سیاحوں کو بٹھا کر اس مقام تک لے جا رہی تھیں جہاں آبشاریں گرتی تھیں۔ سیاح جب اس مقام پر پہنچتے تو پانی ہوا کے دوش پر اڑتا سیاحوں کے کپڑے گیلے کرتا، اور اگر خوش قسمتی سے کسی مست جوانی پر پانی کی رمجھم پڑتی تو وہ خوشی سے زور زور سے آوازیں نکال کر دوسرے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی کہ دیکھا، ہم آبشار کے نیچے پہنچ گئے ہیں۔ سب ہیڈنگ پری چہرہ لوگ۔ جب میں یہ پرلطف منظر دیکھ رہا تھا تب خیال آیا کاش شمیم بھی ساتھ ہوتی تو وہ بھی اس خوبصورت منظر سے لطف اٹھاتی۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا تب کشتی میں سوار 3 عورتیں ہاتھ ہلا ہلا کر میری توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی کوشش میں تھیں۔ میرے لیے یہ خوشگوار حیرت تھی کہ میری جان پہچان والی عورتیں بھی اس ہجوم میں ہیں۔ پھر ایک حسین و جمیل عورت کشتی میں کھڑی ہوئی اور مجھے پکار کر فضاؤں میں ہاتھ لہراتے ہوئے پیار کا ایک بوسہ میری طرف پھینکا تو میرے بدن میں جھرجھری پیدا ہوئی اور میں مرزا غالب کی طرح سوچنے لگا، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و اشواء ادا کیا ہے؟ میری دور کی نظر کمزور ہے جس کے لیے اینک کا استعمال کرتا ہوں، لیکن آبشار کے سامنے اینک کے شیشوں پر پانی بخارات کی صورت میں جم چکا تھا جس سے نظریں دھندلانے لگیں تو میرے دل میں اس عورت کے بارے میں عجیب و غریب وسوسے پیدا ہونے لگے۔ ایسے میں دل کی دھڑکن درست کرنے کی خاطر میں نے اینک اتاری، بخارات صاف کیے اور پھر ہاتھ ہلانے والی عورت کو غور سے دیکھا تو وہ میری اپنی شمیم تھی جس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔
چونکہ اس کی دور کی نظر بہت تیز ہے، اتنی تیز کہ اس نے مجھے برطانیہ سے پاکستان میں دیکھ لیا تھا، اور پھر یہی کشش مجھے برطانیہ لے آئی اور میں ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو گیا۔ شمیم سے پہلے میری زندگی میں یکسوئی نہیں تھی، خیالات بکھرے رہتے تھے۔ شمیم نے میری زندگی میں انقلاب برپا کیا اور منتشر خیالات ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے زندگی مرزا غالب کے ان اشعار کی مانند کٹتی تھی۔ دوڑے ہے پھر ایک گل و لالا پر خیال، صدے گلستاں نگاہ کا ساماں کیے ہوئے، ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے۔ کشتی کنارے پر پہنچی تو میں نے دیکھا شمیم بہت خوش تھی اور ایک ہی سانس میں آبشاروں اور کشتی کے پر لطف سفر کو بیان کرنے لگی۔ شمیم کو میں نے زندگی میں اس سے زیادہ خوش نہیں دیکھا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے نمایاں بلکہ پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ سانس لے کر بات کرو، میں تمہاری ساری سفری داستان سنوں گا۔ جب شمیم اپنی کہانی سنا چکی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا، جہاں سے آبشاروں کا منظر انتہائی خوبصورت اور بہت نمایاں تھا۔ وہاں سیاح تصویریں اتار رہے تھے، ہم نے بھی تصاویر اتاری تو ہمیں دیکھ کر ہمارا گائیڈ اور دوسری لڑکیاں بھی ٹیلے پر آ پہنچیں اور ہمارے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ سب ہیڈنگ آبشاریں اور زود کی آبشاریں ایک نہیں 5 ہیں۔ دریائے عبد خاموشی کے ساتھ وادی میں سے بہتا ہوا آخری کنارے پر پہنچ کر اچانک بہت گہرائی میں نیچے گرتا ہے۔ گرنے سے پہلے دریا کا پانی 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یوں ایک آبشار کی بجائے 5 آبشاریں بن جاتی ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک ہی دریا کے مختلف روپ ہیں۔ سب سے پہلے دریا تقریباً 60 فٹ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے، جہاں تھوڑی سی زمین ہے وہاں سے دوبارہ گرتے ہوئے آخری بار گر کر نیچے ایک چھوٹی جھیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ آبشاریں 110 میٹر یعنی 360 فٹ بلند ہیں، جنہیں آپ 3 منزلہ مکان کی مانند تصور کر سکتے ہیں۔ شمیم نے آبشاریں دیکھیں اور پھر کشتی میں بیٹھ کر جھیل کی سیر کی، جس سے وہ انتہائی خوش تھی۔ کچھ یہی سبب تھا کہ وہ مجھے بھی کشتی کی سیر کروانی چاہتی تھی تاکہ میں بھی لطف اندوز ہو سکوں، لیکن مجھے پانی کے اندر جانے کی بجائے باہر سے نظارہ کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ اب ہمارے گروپ کے تمام سیاح یہاں جمع ہو چکے تھے۔ ایسے میں گائیڈ نے کہا کہ چلیں پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر دوسرے کام۔ ہم کھانا کھانے کے لیے آبشاروں کے سامنے پہاڑی پر ایک پختہ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے جب پہاڑی کے درمیان میں پہنچے تو وہاں ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھے۔ اس پہاڑی پر سیاحوں کے لیے کافی ریسٹورنٹ ہیں۔ گائیڈ نے کسی ایک کے ساتھ پہلے سے بات طے کر رکھی تھی کہ میں سیاحوں کو کھانا کھلانے لاؤں گا، جس کے بدلے مجھے کمیشن دینا۔ ایسا اکثر سیاحتی مقام پر ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے ہمیں ایک ایسے میز پر بٹھایا گیا جہاں سے آبشاریں قریب تھیں، بلکہ پانی کی فوار ہم تک پہنچ کر ہمارے کپڑے گیلے کر رہی تھی۔ یہ بڑا رومانی منظر تھا۔ ایسے منظر میں نے فلموں میں دیکھے تھے اور آج حقیقت میں بھی دیکھ رہا تھا۔ ہماری میز پر نعیمہ اور سکینہ بھی تھیں۔ نعیمہ کے مشورے پر ہم نے کھانے کا آرڈر کیا جو مکمل بربر کھانا تھا۔ بنیادی طور پر یہ کھانا تاجین کی طرز پر تیار کیا گیا تھا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اس میں زیادہ لطف ماحول کا تھا۔ ایک طرف رنگا رنگ سیاح اور دوسری طرف آبشاریں الڑ مٹیاروں کی طرح بل کھاتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھیں۔ ہمارے ساتھ والی میز پر 2 فرانسیسی مٹیاریں اور ان کے بوائے فرینڈز بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے جب یہ آبشاروں کو دیکھتے تو لڑکیاں پھدکنے لگتیں کہ ہمیں اس جھیل میں غسل کرنا ہے۔ یہ بہت رومانی منظر ہے۔ ہاں، اگر چاندنی رات میں یہاں غسل آفتابی کا موقع ملے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اس انوکھی فرمائش پر انہوں نے گائیڈ حمید کو بلایا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ اس جھیل میں تیراکی پر پابندی ہے۔ پہلے کچھ یورپی سیاح چھپ کر تیراکی کیا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ ایک لڑکی تیر رہی تھی کہ پانی نے نیچے کھینچ لیا، جس کے بعد نہ وہ لڑکی ملی اور نہ اس کی لاش۔ اس واقعے کے بعد انتظامیہ نے یہاں دن کو تیراکی پر پابندی لگا دی۔
تو چاندنی راتوں میں غسل آفتابی کرنا بالکل ناممکن ہے۔ ایک بار کسی نے کوشش کی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ یہ سن کر ان مٹیاروں کے پھول جیسے چہرے مرجھا گئے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ ہم تصویریں بھی بنواتے رہے تاکہ یہ حسین لمحات کیمرے کی آنکھ میں بند ہو جائیں۔ ریسٹورنٹ میں ہم 1 گھنٹہ بیٹھے لطف اٹھاتے رہے۔ کھانے کا بل آیا تو معلوم ہوا قیام مراکش کے دوران ہم نے جتنے بھی کھانے کھائے یہ سب سے مہنگا تھا۔ مراکش میں اسی کھانے کے 75 دینار جبکہ اسی کھانے کے 150 دینار تھے، لیکن ایسا ہر اس مقام پر ہوتا ہے جہاں سیاح زیادہ تعداد میں جاتے ہیں۔ اس میں کچھ کمیشن گائیڈ کا بھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گائیڈ کی فیس 35 دینار ہم نے الگ ادا کی تھی۔ کھانے کے بعد ہم آہستہ آہستہ اوپر گاؤں کی طرف جانے لگے، لیکن ہر قدم اور ہر جگہ سے آبشاروں کا منظر مختلف ہی نظر آیا۔ ریسٹورنٹ کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر کھیل تماشے دیکھنے والے آ گئے، جن میں سب سے زیادہ ہجوم بندر والے کے پاس تھا۔ وہ بندر کو سیاحوں کے کندھے پر بٹھاتا اور فوٹو اترواتا۔ 1 کلک کے 30 دینار۔ مجھے بندر، کتے اور بلیوں سے کوئی پیار نہیں، لیکن بیگم کا مزاج مجھ سے مختلف ہے۔ وہ گئی، 30 دینار دیے اور ایک بندری کے ساتھ تصویر بنوائی اور خوشی سے اچھلتی واپس آئی۔ نعیمہ اور سکینہ نے بھی بندر کے ساتھ فوٹو بنوائے۔ بندروں سے جان چھوٹی تو اب ہم سب سے اوپر پہنچ چکے تھے، جہاں سے آبشاروں کی آخری تصاویر لیں اور بازار میں جا پہنچے۔ مقامی لوگوں نے کھوکھے نما دکانیں قائم کر رکھی تھیں جہاں مقامی چیزیں فروخت ہو رہی تھیں۔ لوگ اس جگہ کی مناسبت سے چیزیں خرید رہے تھے تاکہ یادیں تازہ رہیں۔ شمیم نے ایک خطاط سے اپنا اور میرا نام لکھوایا اور انہیں بڑی حفاظت کے ساتھ بیگ میں رکھا۔ ہم نے قہوہ خانے میں چائے پی تو دیکھا ساتھ والے کھوکے پر آئس کریم کھانے والوں کی قطار تھی۔ سوچا کوئی اچھی چیز ہوگی، تبھی اتنی لمبی قطار ہے۔ چائے کے بعد آئس کریم کھانا مناسب نہیں ہوتا، لیکن کیا معلوم بعد میں پتہ چلے کہ ہم اس دیس کی مشہور آئس کریم کھانے سے محروم رہے۔ چنانچہ ہم نے آئس کریم کھائی تو مزہ آ گیا۔ یوں ہی کھاتے پیتے اور چلتے ہم واپس اس مقام پر آ پہنچے جہاں ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ سب ہیڈنگ: مراکش کے کئی رنگ۔ ہم نے مراکش شہر قدیم کی خاک چھان ماری، لیکن ابھی تک شہر جدید کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ بقول احمد ندیم قاسمی کچھ یہی تھی کہ حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ جب شہر کی پرانی گلیوں سے جی اچاٹ ہونے لگا تو ہم نے شہر جدید کا سوچا کہ چلو اسے بھی دیکھیں اور معلوم کریں کہ جدیدیت نے شہر میں کیا رنگ بکھیرے ہیں۔ شمیم بھی یہی چاہتی تھی، لیکن اسے دلچسپی مراکش کے باغات اور تعلیمی اداروں میں تھی۔ شمیم کی دلچسپی دیکھتے ہوئے نعیمہ نے مشورہ دیا کہ پھر آپ کو شہر جدید کے ساتھ ساتھ مراکش یونیورسٹی اور ماجوریلا گارڈن دیکھنا چاہیے۔ یوں تو شہر میں منارہ پارک بھی ہے، لیکن ہمیں زیادہ ماجوریلا گارڈن پسند ہے۔ اور ساتھ یہ بھی نوید سنائی کہ صبح ہم بہنیں اس باغ کی سیر کو جائیں گی۔ اگر آپ نے بھی جانا ہو تو پھر ایک ساتھ چلیں گے۔ شمیم نے حامی بھر لی۔ ایک تو باغ کی سیر، دوسرا نعیمہ کے ساتھ۔ دونوں بہنیں اس وجہ سے خوش تھیں کہ وہ شمیم کے ساتھ انگریزی میں بات چیت کر کے اپنی انگریزی بہتر کر رہی تھیں، جبکہ شمیم کو مفت میں عربی بولنے والے مترجم میسر تھے۔ یوں لڑکیاں بھی خوش اور شمیم بھی۔ میں نے اس شرط پر جانے پر حامی بھری کہ گلستان کی سیر کے بعد ہم مدرسہ بن یوسف کے چمن کی بہاریں بھی دیکھیں گے۔ مدرسہ بن یوسف کا نام سن کر شمیم نے بھی کان کھڑے کر لیے کہ مجھے اس درس گاہ کو ضرور دیکھنا ہے۔ اس خواہش میں اسلام دوستی کے ساتھ ساتھ شمیم کا پروفیشن یعنی درس و تدریس کا جذبہ بھی موجزن تھا۔ بدھ 26 اگست کو ہم صبح ناشتے سے فارغ ہوئے تو نعیمہ اور اس کی بہن سکینہ آ گئیں، جنہوں نے ہمیں ساتھ لیا اور مسجد قطبیہ کے پہلو میں ٹیکسی اسٹینڈ جا پہنچایا۔ ٹیکسی پر بیٹھنے سے قبل نعیمہ نے مشورہ دیا کہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کرایہ طے کرتے یا کسی دکان سے خریداری کے وقت ہم خاموش رہیں، چونکہ یہ لوگ آپ کو سیاح سمجھ کر 3-4 گنا زیادہ پیسے مانگیں گے۔ نعیمہ نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے عربی میں بات کر کے کرایہ طے کیا اور پھر ہمیں ٹیکسی میں بیٹھنے کو کہا۔ ہم ٹیکسی میں سوار ہوئے تو معلوم ہوا
ڈرائیور کا نام احمد ہے۔ یہ بڑا خوش مزاج تھا اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہم پاکستانی ہیں تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ٹیکسی چلی تو احمد نے ہمیں شہر کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ ہم مسجد قطبیہ کے قریب سے دائیں مڑے اور پھر ایک بڑی شاہراہ پر جا پہنچے جس نے ہمیں شہر جدید میں جا پہنچایا۔ ہم نے دیکھا کہ شہر جدید انتہائی خوبصورت، صاف ستھرا، کشادہ سڑکیں اور سڑکوں کے کنارے بلند و بالا پلازے، بالکل ایشیائی طرز کی عمارتیں اور رنگا رنگ پھولوں سے مزین پارک۔ یہ دیکھتے ہوئے شمیم بولی، مجھے تو یہ شہر لاہور جیسا خوبصورت نظر آیا، لیکن لاہور ہے جو مراکش سے کئی گنا بڑا، خوبصورت اور جدید ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مراکش کی رہائش گاہیں بھی پاکستان جیسی تھیں، اسی طرح کھلے مکان، 60 ٹیرس، کوٹھیوں کے سامنے خوبصورت لان جن میں رنگ برنگے پھول۔ ڈرائیور نے بتایا کہ یہ شہر کا مہنگا ترین علاقہ ہے اور یہاں مکانوں کی قیمتیں لاکھوں کی بجائے کروڑوں میں ہیں۔ میں نے دیکھا رہائشی علاقے کی گلیوں کے نکڑ پر چند دکانوں پر مشتمل کمرشل سینٹر بھی تھے جہاں سے ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں دستیاب تھیں۔ زیادہ خریداری کے لیے لوگ پلازوں یا سپر مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں۔ گھروں کے سامنے اور ڈرائیو وے میں خوبصورت کاریں کھڑی مالک مکان کی ثروت کا ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ شہر جدید کے رہائشی علاقے میں صفائی کا اعلیٰ انتظام اور لوگوں کو اپنے علاقے کی صفائی کا خیال رکھتے بھی دیکھا گیا۔ پھول بوٹے بھی مالکان مکان کے ذوق کا پتہ دیتے تھے۔ اس علاقے میں پھولوں سے پیار کرنے والوں کی اکثریت تھی۔ جگہ جگہ پھولدار بیلیں دیکھیں جو مکانوں کے سامنے لان سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھتی ہوئیں چھت تک جا پہنچی تھیں۔ یہ پھول بوٹے صفائی اور سکون اس بات کا ثبوت تھا کہ اس علاقے میں شہر کا اونچا طبقہ رہتا ہے۔ مراکش کی اکثر شاہراہیں، درسگاہیں اور ہسپتال اسلام کے مفکرین اور نامور لوگوں کے ناموں سے منسوب تھیں۔ شارع ابو عبیدہ الجراح، شارع فلسطین، ایونیو خالد بن ولید، ایونیو یعقوب منصور جیسے سڑکوں کے نام تھے۔ سڑکوں کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کے نام بھی ابن طفیل، ابن سینا اور ابن نفیس کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن طفیل بہت بڑا فلاسفر، ابن سینا صف اول کا طبیب اور ابن نفیس بہت بڑا سرجن اور جسم میں خون کی گردش اور خون میں آکسیجن کی موجودگی کے بارے میں دنیا طب کو روشناس کروانے والا سائنسدان۔ ابن نفیس دمشق میں پیدا ہوا۔ نور الدین زنگی ہسپتال دمشق میں طب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مصر آئے جہاں ان کی وفات ہوئی۔